اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انسان کی صلاحیتوں کے بارے میں، حکمت اور دانائی کے بارے میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا فرمایا اور اس میں وہ ہر صلاحیت رکھ دی جس کی اس کو ضرورت تھی، اور کسی مخلوق میں ایسی صلاحیت، حکمت، دانائی نہیں رکھی، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ یہ دنیا میں جائے گا اور نیکی بھی کرے گا اور بدی بھی کرے گا، اور ہر چیز سے اس کا پالا پڑے گا اور ہر مصیبت کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، اور آزمائش اس کی ہوگی۔ اس کی یہ آزمائش ہے، اس کو آزمائش میں ڈالیں گے اور اس کو سکھ بھی عطا کریں گے اور دکھ بھی عطا کریں گے، تاکہ اس کی اچھی طرح اگر یہ آزمائش سے کامیاب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو جنت عطا کریں گے اور اس میں اجر و ثواب رکھے گئے ہیں انسان کے لیے، اور دکھ میں بھی اس کو ڈالیں گے اور اس کی آزمائش کریں گے۔ یہ صبر سے کام لیتا ہے یا نہیں لیتا۔ صبر اور شکر، یہ دونوں چیزیں آزمائش میں بھی اور سکھ میں بھی انسان کو ہر حال میں صبر اور شکر کرنا چاہیے، دکھ ملے تب بھی اور سکھ ملے تب بھی۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں ایک خواہش رکھ دی، جو ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے۔ عقل بھی، اور عقل محبت، حسد، کینیا وغیرہ وغیرہ، ہر چیز اس خواہش کے ساتھ تعلق ہے، ہر چیز کا اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا اللہ رب العزت نے۔ خواہش جو ہے یہ ہر چیز سے اس کا تعلق ہے۔ پہلی جو انسان کے، ایک میں آپ کو بات ذرا واضح کر کے بتاتا جاؤں کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے وہ اسلامی طرز میں پیدا ہوتا ہے، اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ آگے اس کے جو مائی باپ ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر وہ جو بھی مذہب ہے ان کے مائی باپ کا ہوتا ہے وہ اسی مذہب کا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک صلاحیت ہے کہ جو دیکھتا ہے، جس طرح دیکھتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک صلاحیت ہی سمجھے۔ اگر اس کے مائی باپ مسلمان ہوں گے تو وہ مسلمان ہو جائے گا، اگر اس کے مائی باپ عیسائی ہیں تو عیسائی ہو جائے گا۔ معذرت، کسی بھی اس کے والدین کا تعلق ہوتا ہے وہ اسی سے اس کا بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ اس کو خواہش کا نام نہیں دیا جا سکتا،
اس کو فطرت کا نام دیا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ مائی باپ کی فطرت ہوتی ہے اسی طرح اولاد کی ہو جاتی ہے، یا جس طرح مرد کی فطرت ہوتی ہے اس طرح اس کی بیوی کی فطرت ہو جاتی ہے۔ یہ چیزیں فطرت میں شامل ہوتی ہیں کہ انسان کے اندر ہر طرح کی خواہش موجود ہے۔ جو انسان نیکی کو اختیار کرتا ہے تو وہ جو خواہش جو ہے نیکی بھی کرتی ہے، خواہش جو ہے نیکی بھی کرتی ہے کہ ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں نیکی کروں، انسان کے دل میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں نیکی کروں، تو جو دوسری اس کے اندر ہوتی ہے خواہش، وہ کہتی ہے کہ بدی کر۔ جو انسان کا عقل ہے، جب انسان اپنے دماغ میں فطور کو جگہ نہیں دیتا اتنی دیر تک وہ نیکی پر گامزد رہتا ہے، نیکی پر گامزد رہتا ہے۔ جب اس کو کہتے ہیں کہ اچھی سوچ، انسان نیکی کرتا ہے اچھی سوچ، بری سوچ کے ساتھ برائی کرتا ہے۔ اگر اس کی یہ معاشرے پر چیز ڈپینڈ کرتی ہے، پہلے اس کا گھر جو ہے نا یہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اگر اس گھر میں نیکی کا زیادہ رجحان ہے تو بچہ دیکھتا ہے پھر وہ نیکی کی طرف زیادہ رجوع اور توجہ کرتا ہے۔ اگر گھر میں بدی ہو تو پھر وہ دیکھ کر بدی کرتا ہے۔ ہدایت تو اللہ دیتا ہے، اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، اللہ کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ تو یہ نیکی اور بدی کا جو ماحول ہے یہ اس کو گھر سے پہلے ملتا ہے۔ اگر والدین دیندار ہے تو بیٹا بھی چل کر سمجھدار ہو کر دینداری اختیار کرتا ہے۔ اگر والدین میں بری خصوصیت ہے تو پھر وہ برائی کو اہمیت دیتا ہے۔ مائی باپ نیک ہے تو نیکی کو بچہ اہمیت دے گا، اگر برے ہیں تو پھر برائی کو اہمیت دے گا، کیونکہ وہ گھر میں دیکھتا ہے کہ اس کا باپ اس کی ماں کیا کر رہی ہے۔ تو ہم تاثیر جرکی اور مجلس تاثیر جو ہے یہ جلدی ہو جاتی ہے۔ پھر آگے چل کر معاشرے پر بھی یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ اس کا جو تعلق کس معاشرے سے پڑا ہے، وہاں اس کے آس پاس کا جو ماحول ہے وہ کیسا ہے۔ تو وہ جب باہر نکلتا ہے تو کچھ گھر سے سیکھتا ہے، پھر آگے چل کر سوسائٹی میں اس کو جو بچی کھچی کسر ہوتی ہے وہاں اس کی نکل جاتی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے اس معاشرے میں نیکی کا رجحان کم اور بدی کا رجحان زیادہ ہو رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ سارے میں نہیں کہتا، اکثر ہم لوگ انہا میں اور دوسرے کو نیچا دکھانے میں ہمارا زیادہ وقت گزرتا ہے، زیادہ گفتگو ہوتی ہے، مال اکٹھا کرنے میں گفتگو ہوتی ہے، اور مکان بنانے میں ہماری زیادہ توجہ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، مشورے ہوتے ہیں، طرح طرح کے مشورے ہم کرتے ہیں۔
دنیا کے اسباب کٹھے کرنے کے لیے، اور آخرت کے لیے ہمارا جو مشورہ ہوتا ہے یہ برائے نام ہوتا ہے۔ جو اللہ کرے گا، جو اللہ کرے گا، یہ ہم کہتے ہیں اللہ معاف فرمائے گا۔ اللہ تو معاف فرمانے والے ہیں، مگر جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا، اگر اس مقصد کو ہم پائے تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے تو پھر ہم کسارے میں چلے جائیں گے، یعنی کہ دوزخ، جنت اور دوزخ۔ نیکی کرے گا جنت میں، بدی کرے گا دوزخ میں۔ تو اگر گھر والے علم والے، شریعت والے، دیندار ہوں تو بچے کو اس طرف وہ توجہ دلاتے ہیں۔ اگر دنیا دار ہوں، رلے ملے، تو پھر جو ہے نا وہ، کیونکہ باپ کو دیکھتا ہے تو آگے بیٹا بھی وہی کام شروع کر دیتا ہے۔ اور لاکھوں میں سے یا ہزاروں میں سے یا 100 میں سے کوئی ہو جو دین کی طرف پلٹ جائے، ورنہ دنیا داری میں لگ جاتا ہے۔ بدقسمتی سے یہی ہم میں مصیبت پریشانی نے جنم لے لیا کہ ہمارے دماغ میں یہ آ گئی چیز کہ ہمارے پاس مال ہوگا تو ہم زندگی گزاریں گے۔ اچھا، حالانکہ جو دیندار ہوتا ہے اس کی زندگی اچھی گزرتی ہے، دنیا دار کی زندگی اچھی نہیں گزرتی، دیندار کی زندگی اچھی گزرتی ہے، جس کا اللہ پر تقویٰ ہو، جس کو سنت کے مطابق زندگی گزارنی آ جاتی ہے، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ اس چیز سے سارا تو نہیں لیکن کمی کر دیتا ہے، آخرت کی تیاری میں کمی کر دیتا ہے اور دنیا کی تیاری میں زیادہ وقت گزارتا ہے، اس کو زیادہ وقت دیتا ہے اور دین کو کم وقت دیتا ہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا، انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور اس کو علم، حکمت، دانائی یہ اللہ رب العزت نے بخشی۔ ہر چیز کی سوچ، صلاح انسان اپنے عقل سے، علم سے کر لیتا ہے۔ باقی مخلوقوں کی بنسبت انسان میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے، حکمت اور دانائی، ترغیب۔ لیکن علم سے انسان ہر فائدہ اٹھا سکتا ہے اگر اس کا علم اللہ کی رضا کی خاطر ہو، ہر اس کا کام اللہ کی رضا کی خاطر ہو، اس کا کھانا پینا، مرنا، جینا، رہنا، بہنا، سہنا، کم کرنا، نماز پڑھنا، جو بھی کم ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کے مطابق کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت پر تقویٰ اختیار کرو، میرا بھی تقویٰ اللہ رب العزت پر ہے اور تمہارا بھی اللہ رب العزت پر ہونا چاہیے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس طرح انسان کو اللہ رب العزت پر تقویٰ کرنا چاہیے، اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، سنت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ جو گزارے گا وہ جنت کا حقدار بن جائے گا، جو اس کے برخلاف زندگی گزارے گا وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔
تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے حکمت اور دانائی رکھی، علم عطا فرمایا، عقل عطا فرمایا، حیا عطا فرمایا، شرم عطا فرمایا۔ ہر وہ چیز انسان کو اللہ رب العزت نے عطا کی جس چیز کی اس کو ضرورت ہے، اور حکمت اور دانائی بھی رکھ دی کہ آگے یہ خود چیزوں کو ایجاد کرے گا، سوچ کے مطابق، سمجھ کے مطابق، اور اس دنیا میں یہ زندگی بسر کرے گا۔ علم جو سیکھے وہ حق کا سیکھے، حق کے لیے، اللہ کی رب العزت کی پہچان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت کو سمجھنے کے لیے علم حاصل کرے۔ تو وہ علم ہے علم حق، اس کو کہتے ہیں علم حق، جو اللہ کی رضا کے لیے سیکھا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام لوگوں کو بتائے جائے، سکھائے جائے، سمجھائے جائے، یہ ہے علم حق۔ اور اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرے، کسی قسم کی رائی برابر بھی، اور اپنے علم کے نظریے، سنت کے نظریے جو ہے نا اللہ کی رب العزت کی ذات کو پہچانے۔ علم سے پہچان ہوتی ہے، بے علم انسان نہ اللہ کی ذات کو پہچان سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس علم نہیں ہے۔ جو کسی نے دکھایا، سنایا، پڑھایا تو وہ سمجھ گیا، اگر کسی نے اس کو کچھ نہیں بتایا تو اس کو کچھ نہیں بتایا۔ بے علم آدمی اچھی طرح عمل نہیں کر سکتا۔ علم والا جو آدمی ہوتا ہے وہ اچھی طرح سمجھ سوچ کے ساتھ پرکھ کے اللہ رب العزت پر اور رسالت پر اس کا پکا ایمان ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے اللہ کے حکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکام۔ بھائی اللہ رب العزت نے کیا حکم دیا، اس کے رسول نے کیا حکم دیا، اس کے پاس علم ہوتا ہے، ان کو وہ اچھی طرح سمجھ لیتا ہے۔ تو پھر معاشرے میں جب وہ خود سیکھ جاتا ہے، سمجھ جاتا ہے، تو پھر وہ معاشرے میں اللہ کے احکام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو وضاحت سے بیان کرتا ہے، تو معاشرے کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ مگر علم اللہ کے لیے ہو، اسی کو علم حق کہتے ہیں۔ علم حق جو حق کو پہچانے، علم وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچانے، اس کو کہتے ہیں علم حق۔ تو انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خواہش پیدا فرمائی، اس کے اندر تھوڑا سا لالچ رکھ دیا۔ اگر بے لالچ انسان ہو تو نہ اس کو بیوے کی پرواہ، نہ بچوں کی پرواہ، نہ خیش قبیلے کی، نہ دنیا کسی سے بھی وہ بے پرواہی اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ اس کی غرض ہی نہیں ہے۔ غرض جی مرض نہیں ہے، اگر غرض نہیں ہے تو وہ اس کو کسی چیز کا لالچ ہی نہیں ہے، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، جو نہیں ہوتا نہ ہو۔ تو اس لیے اس میں ایک لالچ بھی رکھا گیا ہے۔ اس لالچ کے تحت
دنیا میں ایک نظام قائم کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حد سے زیادہ لالچ کرنا اس کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا، اس کی ایک حد مقرر کی کہ اتنا لالچ تو کر سکتے ہو، جائز، ناجائز نہیں۔ جب بھی انسان ناجائز لالچ کرے گا تو وہ پھر لوگوں کے حق ہڑپ کرنا شروع کر دیتا ہے، اچھے اور برے کی اس کو تمیز نہیں رہتی، بے حیا بن جاتا ہے، حد سے زیادہ لالچ کرنے والا ہے۔ مگر دو لالچ کرنے جائز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو لالچ کرنے جائز ہے۔ دو لالچ، ایک لالچ نیکی کا کہ یار اگلے نے اتنے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے، یار مجھے بھی کرنا چاہیے، یار میں سے آگے نکلوں نیکی میں، یہ لالچ ہے۔ اور دوسرا لالچ علم کا، یار اس نے قرآن پاک حافظ کر لیا تو مجھے بھی کرنا چاہیے، میں بھی کر سکتا ہوں، میں نہیں کیوں کر سکتا، یہ کر سکتا تو میں نہیں کر سکتا، یہ اسد اور لالچ ہے علم کا اور نیکی کا۔ اور تیسرا جو لالچ ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ لالچی آدمی جو ہوتا ہے وہ جتنا بھی مال اکٹھا کر لے اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ یہاں ہم نے تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، تو ایک چیز کا ہم نے اضافہ کیا ہے نیکی کا، نیکی میں بھی لالچ کرنا جائز ہے، ورنہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آدمیوں کا پیٹ نہیں بھرتا، دو آدمیوں کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، ایک لالچی کا اور ایک علم والے کا۔ علم والا کہتا ہے کہ اور بات مل جائے، اور بات مل جائے، اپنے علم میں اضافہ کرتا جاتا ہے، اضافہ کرتا جاتا ہے، اس لیے اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ اور دوسرا لالچی ہے، لالچی کا پیٹ نہیں بھرتا، اصل میں یہ ہے۔ لیکن ہم نے سمجھانے کے لیے یہ چیزیں بیان کی ہیں جو پہلے ہم نے بیان کی ہیں کہ نیکی کا بھی لالچ جائز ہے اور علم کا لالچ بھی جائز ہے۔ اور تیسرا جو ہم نے بتایا تھا کہ لالچی کا پیٹ نہیں بھرتا، یہ برا ہے، یہ لالچ برا ہے۔ نیکی اور علم کا جو لالچ ہے یہ جائز ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ کی بھی ایک حد مقرر کی کہ اس سے زیادہ آپ لالچ کرو گے تو پھر لالچی آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے، پھر تم گمراہ ہو جاتے ہو۔ کیونکہ جو دنیا دار ہوتا ہے وہ دنیا کی تیاری میں لگ جاتا ہے، آخرت کی تیاری سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر بالکل بھی نہ ہو تو کمی اس میں کر دیتا ہے۔ یہ بڑی بڑی جداتیں نہ بناؤ، کیونکہ پھر تم دنیا ہی کے نہ ہو کر رہ جاؤ، کیونکہ دنیا داری جو بھی اختیار کرتا ہے وہ گھاٹے کا سودا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا سے رابطہ کاٹ لو یا کھاؤ کماؤ، نہ، اس سے نبی صلی اللہ اور اللہ کے نبی نے منع نہیں فرمایا۔ جائز طریقے سے آپ کمائی کر سکتے ہو، جائز طریقے سے مال بھی اکٹھا کر سکتے ہو، ہر چیز کر سکتے ہو، مکان بھی بنا سکتے ہو،
لیکن اس کی حد مقرر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس مال زیادہ ہوگا تو آپ زکوٰۃ بھی دو گے، ہر اللہ کے راستے میں جانا پڑے گا. تو یہ جو بڑے بزرگان دین تھے، ولی اللہ تھے، صحابہ اکرام تھے، جتنے بھی تھے، وہ دنیا دار نہیں تھے. دنیا کے لیے وہ کم کام کرتے تھے، اللہ کے لیے وہ زیادہ کرتے تھے. دنیا کے لیے دنیا داری وہ کم کرتے تھے، اللہ داری وہ زیادہ کرتے تھے، اور مخلوق خدا کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے تھے. تو نیکی جو ہے یہ انسان کو سیدھے راستے پر لے جاتی ہے. یہ بھی ایک صلاحیت ہے، حکمت ہے. نیکی کرنے کی بھی صلاحیت اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے، اور کیونکہ اس کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا تھا، نہ کہ اور کسی کی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا. تو نیکی جو ہے یہ سیدھا راستہ دکھاتی ہے، سیدھا راستہ علم دکھاتا ہے، حکمت نہیں. انسان کی سوچ سے ہے، ہر چیز اللہ کے لیے، ہر چیز اللہ کے لیے کرنا یہی سب سے بڑی نیکی ہے. ہر چیز اللہ کے لیے کرنا یہی سب سے بڑی نیکی ہے، کہ ہر کام ہر چیز اللہ کے سپرد کرتا ہے. اور دوسری خصوصیت جو خواہش پیدا کرتی ہے، وہ دل چاہتا ہے کہ بدفعلی کر، بدمعاش پر آکڑ کے چل، تکبر کر، غرور کر. تب اس کے پاس مال ہوتا ہے تو پھر ان چیزوں کی طرف ابلیس اس کو پھیر دیتا ہے. ابلیس ان چیزوں میں پھر اس کی مدد کرتا ہے. جب انسان نیکی کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، لیکن اس کا وس نہیں چلتا. دنیا داروں پر اس کا زیادہ وس چلتا ہے، دین داروں پر اس کا کم وس چلتا ہے. چل جاتا ہے لیکن کم چلتا ہے، کیونکہ ایک انسان نے ہر چیز، اپنی جان و مال، ہر چیز اللہ کے سپرد کر دی، تو پھر اس کو کون نقصان پہنچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. جو ہر چیز جو اس نے اللہ کے رب العزت کے حوالے کر دی، میرا کھانا پینا، مرنا جینا، رہنا بہنا، سہنا، کام کرنا، نماز پڑھنا، اللہ تیری رضا کے لیے، تیری رضا کی خاطر، تو پھر شیطان کا وس نہیں چلتا. جب انسان اللہ کا ہی پکا ہو جائے، ہر کام اسی کی رضا کے لیے کرے، تو پھر شیطان کا وس نہیں چلتا. دنیا دار جو ہوتے ہیں نا، مال اکٹھا کرنے والے، سب سے پہلے ان کے دماغ میں فتور آتا ہے، اور عقل جو ہے یہ ساتھ چھڑ دیتی ہے. عالم جو نیکی کرتے ہیں ان کے دماغ میں فتور آ سکتا ہے، لیکن وہ جو ہوتے ہیں نا لوگ اللہ والے، وہ فتور کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ دل کئی قسم کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، ہر قسم کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے.
ہر قسم کی خواہش، کیونکہ اس کے اندر حکمت اور تنائی ہے۔ انسان ہر چیز کی خواہش کرتا ہے، اس کا دل، اس کا نفس۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے نفس پر کنٹرول کر۔ جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کر لیا اس نے فلاح کو پا لیا، اس نے اللہ کو پا لیا۔ جس نے اپنے نفس کو کنٹرول کر لیا اس نے اللہ کو پا لیا۔ نفس کی بات نہیں ماننی، نفس کو اپنی بات منوانی۔ نفس کی بات نہیں مانی، اپنی بات اس کو منوانی۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ ہر کام اللہ رب العزت کے لیے کرنا، نیکی کرنی تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، مخلوق کے ساتھ پیار کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا، مخلوق کی اگر مدد کرنا تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا۔ اللہ نے بیماری دی تو شکر الحمد، اس کا شکر ادا کرنا۔ اگر اس نے سکھ دیا تو اللہ کا شکر ادا کرنا۔ بھائی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت پر پکا تقویٰ، بھروسہ کرنا، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ بھائی جان، ہم نے جو جانتے تھے وہ ہم نے بیان کر رہے ہیں، جو ہم جانتے ہیں وہی بیان کر رہے ہیں۔ بات تو اتنی کہ انسان کرتا ہے جتنا اس کا عقل ہوتا ہے، عقل کے مطابق بات کرتا ہے جتنی اس میں صلاحیت ہو۔ تو جب ہم ہر کام ہی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، اے اللہ میں تجھ پر ایمان لایا، تیرے فرشتوں پر ایمان لایا، تیری کتابوں پر ایمان لایا، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لایا، دوزخ جنت پر ایمان لایا، اور قیامت والے دن جی اٹھنے پر ایمان لایا۔ اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ ہر ایک چیز پر ایمان لانا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، جو بھی نیکی بھلائی کرنی وہ اللہ کی رضا کے لیے کرنا، مخلوق کے خدا پر رحم کرنا، تکلیف نہیں پہنچانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے اچھا مومن وہ ہے جس کی ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، سب سے اچھا مومن ہے۔ یہ ہے تقویٰ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، میرا حکم منو، میرے نبی کا حکم ہے۔ جس چیز سے نبی منع کرے اس سے منع ہو جائے، جس چیز کا حکم دے اس کو بجا لو، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، اس دنیا سے چلا جانا، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔
اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ ہر چیز اللہ کی رضا کے لیے کرنا، یہ اس کے دل میں ہو جائے۔ جو کچھ ہونا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے ہونا ہے، اور مخلوق کی طرف سے کچھ نہیں ہونا۔ یہ ذہن بنا لے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا پسند کرنا، یہی جنت کا سیدھا راستہ ہے۔ باقی سب ٹیڑھے راستے پھر پھرا کر جنت میں۔ دوزخ کا مزہ چکھ۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی یا کسی لفظ سے میں پھسل گیا تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ہمارا جو موضوع ہے تقریر والا، اتفاق والا۔ میرے منہ سے تقریر نکل گیا تو اتفاق والا۔ ہم کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، ہم سب کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، اور جو حق بات ہے ان کی وہ ہم لے لیتے ہیں، اور جو نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت ہم تمام امت مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدی نہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس دنیا میں ایمان نصیب ہو، اور ایمان کے ساتھ ہم زندگی گزارے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان نصیب فرمائے، اور اس ایمان میں دنیا میں رہیں، اور ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا فانی سے کچھ کر جائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بدی کرنے کی توفیق ہی عطا فرمائے، اور ہم سیدھے راستے پر چلیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا راستہ ہے وہی سیدھا راستہ ہے اور جنت کا راستہ ہے، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں، یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے بھی سچے دل سے پڑھ لیا وہ ضرور جنت میں جائے گا، انشاءاللہ بشرط شرک نہ کرتا۔ یہ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتا دوں کہ شرک جو ہے نا، شرک ہر نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ شرک جو ہے ہر نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ شرک سے نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ شرک کرنے والے شخص کی نیکی جتنی مرضی نیکی کرے وہ ختم ہو جاتی ہے، بشرطے توبہ کر لے تو جو پیچھے اس نے نیکیاں کی ہیں وہ سب اللہ رب العزت قبول فرما لے، اگر سچے دل سے توبہ کرے۔ سچے دل سے توبہ کرنا مومن کی نشانی ہے۔ سچی توبہ کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، اور توبہ نہ کرنا یہ کفر کی نشانی ہے۔ توبہ، سچی توبہ کرنا یہ مومن کی نشانی ہے، توبہ نہ کرنا یہ کفر کی نشانی ہے، یہ کفر کی نشانی ہے۔ تو انسان گناہ کرے اور اللہ رب العزت کے آگے سر نہ جھکائے اور تکبر غرور میں رہے، یہی کفر ہے، سب سے بڑا یہ کفر ہے، کیونکہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ کا حکم نہیں مانا تھا، تو وہ مردود اقرار پایا۔
شرک کرنے والے آدمی کو اللہ توبہ کی توفیق نصیب نہیں فرماتا. جو شرک کرتا ہے جان بوجھ کے کرتا ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ شرک کرنا کفر ہے. اللہ رب العزت نے انسان میں عقل، دانائی، حکمت یہ رکھ دی ہے. یہ پہچان سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا، میں اس کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراؤں. ہر چیز مجھے وہی دیتا ہے. بدی انسان جان بوجھ کے کرتا ہے، نیکی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا یہی جنت کا سیدھا راستہ ہے. دنیا میں بھی آخرت میں بھی سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہی کامیابی ہے. آخرت کی بھی کامیابی ہے اور دنیا کی بھی کامیابی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.